اب یہاں آخر میں کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال جو ہے وہ مرزا غالب کی غزل گوئی پر مختصر نوٹ لکھنا ہے آپ نے، وہ آپ خود لکھو گے. پہلا جو ہم نے وہ ویڈیو بنایا اس میں ہم نے وہ ٹپس یہاں لکھوائے تھے بورڈ پر. امید ہے کہ آپ کے پاس وہ ہوں گے موجود. انہی کا سہارا لیتی ہوئی انہی کی مدد سے آپ اب ایک مفصل نوٹ بنا سکتے ہیں غالب کی غزل گوئی پر. تو دوسرا سوال جو ہے اس کا، شاعر کا حوالہ دے کر ان اشعار کی وضاحت کریں. ان اشعار کی آپ نے وضاحت کرنی ہے، ساتھ ہی آپ نے شاعر کا حوالہ بھی دینا ہے. نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. نہ سنو گر برا کہے کوئی، اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے کہ اگر کوئی آپ کے متعلق برا کہتا ہے تب بھی آپ کیا کرو، اس سے آپ ایسا اشتعال میں آ کے آپ اس کے خلاف بھی ویسا ہی محاذ نہ کھولنے کی کوشش کیجیے، بلکہ آپ ایسا کیجیے کہ انسنی آپ وہاں اختیار کی، جیسے آپ نے سنا ہی نہیں اس شخص کا برا بلا کہنا جو آپ کے متعلق وہ زبان درازی کر رہا تھا. نہ کہو گر برا کرے کوئی، اگر کوئی آپ کو برا بلا کہتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، نہ کہو گر برا کرے کوئی. ان اشعار میں شاعر فرماتا ہے، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی. آپ کو اگر کوئی برا بلا کہتا ہے تو آپ ان سے انسنی وہاں اختیار کیا کیجیے. نہ کہو گر برا کرے کوئی، اگر آپ کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو انتقام گیری میں آپ بھی ویسا ہی برا سلوک اس کے ساتھ کرنے کی کوشش مت کیجیے. روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی. یہاں شاعر فرماتا ہے روک لو گر غلط چلے کوئی. ہاں، اگر کسی کو آپ غلط کام کرتے دیکھتے ہو اس کو روکنے کی کوشش کیجیے، اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے، اس سے کہیے کہ آپ یہ غلط کام کرتے ہو، اس سے ترک کیجیے. ایسی زبان استعمال کیجیے جس زبان کو دیکھتی وہ اس چیز کی طرف مائل ہو جائے کہ وہ خود وہ برا کام کرنا چھوڑ دے. بخش دو گر خطا کرے کوئی. اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اچھا کام یہ ہے کہ اچھے انسان کی اچھی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ خطا معاف کر دیتا ہے. تو چوتھا سوال ہے یہاں پر، غزل نمبر 2 کے قافیے اپنی نوٹ بک پر لکھیے. جو قافیے ہے وہاں پر وہ آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں. وہ قافیے یہاں دیے میں نے، وہ غزل نمبر 1 کے بھی ہیں اور غزل نمبر 2 کی ہے، آپ نے لکھنے اپنی کاپی پر. تو پھر ہے مصر جوڑ کر شعر مکمل کریں. یہ آپ نے یہ شعر مکمل کرنے، یہاں خود آپ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب پر، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، اگلا شعر آپ نے خود بھرنا ہے. اس طرح نیچے ہے خالی جگہ جو ہے وہاں ایک شعر آپ نے بھرنا ہے، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، تو دوسرا شعر وہاں دیا ہوا ہے. اس طرح تیسرا بھی خود کرو گے، چوتھا بھی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، تو آگے والا شعر آپ نے خود وہاں لکھنا ہے کیا ہے. وضاحت کریں، ان اشعار کی وضاحت کرنی ہے. جو تلمیحات ہیں یہاں پر تلمیحات ہیں، ان کی آپ نے وضاحت کرنی ہے. کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہاں خضر نے کیا سلوک کیا سکندر سے. اب جب سکندر اپنی پیاس نہ بجھا سکا خضر کی رہنمائی میں، خضر نے اس کو چشمے پر پانی پینے کے لیا تھا لیکن وہ اپنی پانی کی پیاس نہ بجھا سکا. جب خضر جیسا انسان، ایک العزم انسان، وہ وفا نہ کر سکا سکندر کے ساتھ، تو اب ہم کس پر بھروسہ کریں کہ اس کو اپنا رہبر سمجھیں یا رہبر بنائیں. تو اس کا دوسرے میں غالب فرماتے ہیں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی ہے. یہاں پر اس شعر میں فرماتے ہیں غالب کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب. غالب کو اپنی زندگی پر نظر ہوتی ہے کہ میں نے زندگی گناہوں میں گزار دی، میں نے اپنی تمام عمر گناہوں میں برباد کر دی. تو اب بڑھاپے میں چاہتا ہوں کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے جاؤں، لیکن مجھے شرم آتی کہ میں کس منہ سے وہاں حاضر دوں کہ میں نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری. اب کس منہ سے میں اللہ کے ہاں کھڑا ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت کراؤں. والسلام.